کچھ لوگ یہ مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے، میلاد شریف 12 ربیع الاول شریف کو ہر سال جس طرح منایا جاتا ہے اس سال بھی منائیں یا نہیں منائیں؟ میرے عزیزو، اس سال کیا، ہمارا مسلک تو یہ کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم۔ سبحان اللہ۔ اس سال کی بات کر رہے ہو، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم۔ اچھا، یہ سوال کس لیے کیا؟ ان کو ٹینشن تھا کہ کہیں غلط ملت نہ ہو جائے، ادھر ادھر جھگڑے فسادات کی نوبت نہ آ جائے، کالا گورا مل نہ جائے، سفید اور کالے کے اختلاط سے معاملات خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ ممبئی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے شاید کسی نے سوال کیا اس سال منانا ہے کہ نہیں منانا ہے۔ ارے میاں، تم حالات کے مومن ہو یا اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہو؟ حالات کے مومن ہو۔ حالات اس طرح ہر سال آتے رہیں گے، ہر مہینے آتے رہیں گے۔ ہم تو وہ مومن ہیں جو بچپن سے یہ سلام پڑھتے آ رہے ہیں، میرا لاشا بھی کہے گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ جب ہم اپنی مسجدوں سے کہتے لاشا بھی کہے گا، ابھی تو زندہ ہے، ابھی تو زندہ ہے۔ کس نے کہا تم کو کہ میلاد نہیں منا سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے؟ ارے ان لوگوں کا، حکومت کا، ڈپارٹمنٹ کا جلوس اپنی جگہ پر، دیوانوں کا جلوس اپنی جگہ پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہتے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ راضی ہیں تو سب کچھ دنیا ہماری ہے، اور اگر وہ روٹھ گئے تو تم بڑے بڑے جلوس نکال کر کے بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتے، کسی طرح کا کوئی حصول نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، حشر تک ڈالیں گے ہم، اعلیٰ حضرت کیا سکھاتے ہیں؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہوا کیا تھا؟ کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کراؤڈ زیادہ ہے، جگہ کم ہے۔ توجہ، آپ توجہ رکھ رہے ہیں؟ ہاں، جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہنے دیں، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہنے دیں۔ اتنا اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں سجا کر کے چلیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے جہاں چاہے وہاں بٹھائیں گے، اور جسے جہاں چاہے وہاں کھڑا کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہوا کیا تھا؟ جس دن حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی اس دن بہت سارے حالات پوری دنیا کے بدلے ہوئے تھے۔ ایک ملک شام کی ندی ہے وہ سوکھ گئی، اور ایک سوکھی ہوئی اس میں پانی جاری ہو گیا برسوں سے، اور ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جس کی پوجا کی جاتی تھی، اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ یہ سب جو عجیب و غریب جو معاملات ہوئے تھے، ان عجیب و غریب معاملات میں ایک اور کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس آپ کی ہماہمی رہی تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بہت عجیب و غریب کام جو ہوا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح ہے، اور مدائن میں، عراق کا ایک شہر ہے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کا بہت بڑا محل تھا، بہت بڑا، اتنا بڑا محل کہ اس کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ فوجی کھڑے رہتے تھے۔ 1 لاکھ فوجی اس قلعے کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے، تو آپ اندازہ کرو کتنا بڑا ہوگا۔ اور ان کا چیلنج یہ تھا، اس قلعے کو کوئی گرا نہیں سکتا، کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک اس قلعے کے اندر زلزلہ آیا، اور ایسا زلزلہ کہ وہ دیوار شق ہو گئی، پھٹ گئی۔ آج بھی وہ قلعہ عراق میں موجود ہے، اور پھٹی ہوئی دیوار کے ساتھ اس دیوار کے اندر سے ایک آدمی گزر بھی سکتا ہے۔ اب آپ سوچو، 2000 سال پرانا قلعہ آج بھی ہے،
تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہوگا. اور جب حضور کی ولادت کا دن تھا وہ دیوار پھٹ گئی, زلزلہ آ گیا, بادشاہ پریشان ہوا, سارے نجومیوں کو بلایا گیا, کاہنوں کو بلایا گیا, جوتشوں کو بلایا گیا, پوچھا گیا کہ یہ ہوا کیا, ہمارا قلعہ اس طرح سے ٹوٹ نہیں سکتا, کبھی اس میں دراڑ آ نہیں سکتی تھی, یہ ہوا کیسے, اتنا بڑا معاملہ. جوتشوں نے, کاہنوں نے اپنے علم کے مطابق دیکھ کر کے کہا یہ معاملہ زمین کے ہلنے کا یا صرف زلزلے کا نہیں ہے, ہمارا علم بتا رہا ہے آج پوری کائنات میں ایک کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا. بادشاہ نے پوچھا وہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ نجومیوں نے کہا عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا ہے, ایک بچہ جس کی وجہ سے سلطنت کسرا بھی ختم ہو جائے گی. بادشاہ پریشان, لیکن وہ بچہ کون تھا اس وقت ان کو نہیں پتا چلا, لیکن وہ بچہ تھا آمنہ کا لال, عبداللہ کا دلارا, میرے رب ذوالجلال کا وہ محبوب نبی جس کو ہم اپنا آقا و مولا کہتے ہیں. اب سنو, حضور کی ولادت کے دن ہوا کیا تھا؟ فارس میں قلعے کے اندر زلزلہ آیا. توجہ, میں ایک شعر سمجھانے جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا. فارس اس علاقے کو کہتے ہیں جو پورا ایران, عراق اس وقت تھا. فارس میں زلزلہ آیا اور قلعہ کیا ہوا, شک ہوا اور دیوار پھٹ گئی. اب سنو, وہ ایک بار ہوا تھا جب حضور کی ولادت ہوئی تھی 12 ربیع الاول, فارس کا قلعہ پھٹ گیا. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک بار قلعے کے اندر دیوار میں دراڑ آئی تھی حضور کی ولادت کی خبر سن کر کے, لیکن اب سنیوں کا حال یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک, ہر سال نہیں, ہر مہینہ نہیں, ہر دن. اور جب تم نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرو گے تو ہوگا کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مثل فارس یعنی فارس کی طرح. اب فارس کا قلعہ نہیں ہلے گا, نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان نعرہ اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, شیر ہندوستان, مجاہد اہل سنت. نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ نجد کے قلعوں میں آج بھی زلزلہ آتا ہے تو ذکر مصطفیٰ سے آتا ہے. باقی تو شیطان تو وحدانیت کی بات پہلے سے کرتا ہے. شیطان کو توحید سے کوئی تکلیف نہیں, اللہ کی وحدانیت سے کوئی تکلیف نہیں تھی. شیطان کو تکلیف تو رسالت سے تھی. اور آج بھی یاد رکھو, محبوب خدا, دو عالم کے تاجدار, نبی آخر الزماں کے ذکر سے اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ صرف شیطان کا بچہ ہو سکتا ہے, وہ شیطان کی ذریت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ شیطان کو رسالت سے تکلیف تھی, الوہیت سے نہیں. اور اسی لیے شاعر نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ.